حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے ان ناموں میں سے 4 نام بڑے عجیب و غریب ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ اگر ان 4 ناموں کو نماز کے بعد 7 مرتبہ اور ویسے بھی چلتے پھرتے اگر پڑھتے رہو گے تو حق تعالیٰ تمہیں کیا کچھ عطا کرے گا تمہیں انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے نام ہے؟ فرمایا یا سمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر، یا سمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر۔ حضرت فرماتے یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے، سواد پہلے ہے یا سمد ہو، عین دوسرے نمبر پر یا عزیز ہو، میم تیسرے نمبر پر یا مغنی، اور نون چوتھے نمبر پر یا ناصر۔ یا سمد یا عزیز ہو یا مغنی یا ناصر۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اس میں 1-2 باتیں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان 4 ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ سمد کس کو کہتے ہیں؟ سمد کی تعریف کیا ہے؟ سمد کی تعریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صاحب روح المعانی نے نقل فرمائی، المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل۔ المستغنی عن کل احد، جو تمام لوگوں سے بے نیاز ہو، والمحتاج الیہ کل، اور سب کے سب اس کے محتاج۔ اگر انسان اس کو پڑھے گا یا سمجھ تو اس صورت میں فائدہ کیا ہوگا؟ گویا وہ اللہ کو کہہ رہا اے اللہ تو سب سے بے نیاز ہے، میں تیرا محتاج ہوں۔ تو صاحب روح المعانی فرماتے جب اپنے احتیاج کو رب کے دربار میں پیش کرو گے تو رب تمہیں کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دے گا، بلکہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھنے کے موقع پر آپ یہ نیت کر لو کہ اللہ معذوری و مجبوری والی بیماریوں سے جس میں کسی کا محتاج بن جاؤں تو اس سے بھی میری حفاظت فرما۔ حضرت فرماتے اللہ لقوے کی بیماری سے بھی حفاظت کر لے گا، اس لیے کہ جب تم نے اپنے رب کو کہہ دیا یا سمجھ تو وہ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ میرے پاس محتاج بن کر کے آیا ہے تو بھلا میں اس کو میرا ہی محتاج بناؤں گا، کسی اور کا محتاج نہیں بناؤں گا۔ حتیٰ کہ اللہ محتاجگی والی بیماری دے کر اولاد کے حوالے بھی نہیں کرے گا، اللہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ اتنا جامع نام ہے حق تعالی جل شانہ وعما نوالہ کا۔ فرمایا المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل، اور دوسرا لفظ بتایا یا عزیز۔ عزیز اس کو کہتے ہیں لا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، دنیا کی کوئی چیز اس کو اپنی طاقت کے استعمال کرنے میں روک نہ سکے۔ لا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اس مالک کریم نے عالم میں بیماری کو چلا دی، دنیا کا کوئی ملک نہیں روک سکا، کوئی پرائم منسٹر نہیں روک سکا، کوئی پریسیڈنٹ نہیں روک سکا، کوئی فوج نہیں روک سکی، کوئی دنیا کی پولیس نہیں روک سکی، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں روک سکی، کوئی دنیا کی سائنس نہیں روک سکی، کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں روک سکا۔ وہ ہے عزیز، وہ ہے عزیز، اس کو یاد کرو۔ اس نے کہا میرا نام عزیز ہے، لا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، اس کی قدرت کے استعمال کے اندر کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب اس رب کے اس نام کا ورد کریں گے تو اس صورت میں وہ رب کہے گا واہ واہ تو میری قدرت کا قائل ہو گیا، تو اب میں اپنی قدرت ہی کے ذریعے سے تیری حفاظت کر لوں گا۔ اس نے تیسرا حضرت نے فرمایا کہ تیسرا یا مغنی، مغنی کے 3 معانی ہیں۔ مغنی کا ایک معنی تو ہے اے اللہ تو ہی مالدار بنانے والا ہے، مجھے مالدار بنا دے، میرے جیب میں پیسے ڈال دے، میرے گلے میں پیسے ڈال دے، میری بینک میں پیسے ڈال دے، میرے گھر میں دے دے، میری بیوی کو پیسے دے دے، لیکن میرے دل کو محفوظ فرما لے۔
ساری جگہوں پر پیسے ہو لیکن دل اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ دل اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کے لیے خالی رکھنا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں مال کے لیے ہو سکتی ہے، مال ہوگا مدرسے میں خرچ ہوگا، مال ہوگا غریبوں پر خرچ ہوگا، مال ہوگا بیواؤں پر خرچ ہوگا، مال ہوگا معذورین کو دیں گے، مال ہوگا مسجد کی تعمیر ہوگی، مال ہوگا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں گے، مال ہوگا اپنے اہل و عیال کی کفالت کریں گے، اپنے والدین کا تعاون کریں گے۔ اس لیے مال دے لیکن جیب کی حد تک دے، دل کے اندر نہ دے۔ دل اللہ کا بسیرا ہے، اے اللہ تو مجھے دل میں مال نہ دینا، بس جیب کی حد تک مال دے۔ یہ تو مغنی کا ایک ترجمہ ہوا۔ مغنی کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے، اے اللہ مجھے ساری دنیا سے بے نیاز بنا دے۔ اللہ تو مجھے ساری دنیا سے بے نیاز بنا دے، مجھے تیرے در کا تقوی والا بنا دے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تقوی کا معنی ہوتا ہے بہادری اور قوت اور طاقت کے باوجود گناہ نہ کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اسی لیے فرشتے کو متقی نہیں کہتے، فرشتے کو معصوم کہتے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو اور گناہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں۔ صرف وردی پہن لینے سے فوج کی بہادری نہیں ہوتی ہے، وہ تو میدان میں بہادری کا پتہ چلتا ہے۔ تو صرف میں تقوی کا لفظ بول لوں اس سے تقوی نہیں ہوتا، بلکہ واقعتاً اپنی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کروں، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو فرشتہ معصوم ہے، متقی نہیں ہو سکتا ہے، متقی تو بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو تمام سے مجھ کو بے نیاز بنا دے۔ اور تیسرا ترجمہ مغنی کا، اے اللہ تو مجھے عبادتوں کے اعتبار سے مالدار بنا دے، مجھے خوب نماز والا بنا دے، تقوی والا بنا دے، پرہیزگاری والا بنا دے، اے اللہ اس دین کے کام کو کرنے والا بنا دے۔ اور چوتھا لفظ یا ناصر، یا سمد، یا سمد ہو یا عزیز ہو، یا سمد ہو یا عزیز ہو، یا مغنی یا ناصر۔ یا ناصر کے دو معنی، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی میری مدد فرما، اور قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا تب بھی اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ چار کلمات ہیں جو اللہ کے نام ہیں، بڑے زبردست کلمات ہیں۔ ان حالات میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ان کلمات کا خوب ورد کیا جائے، یا سمت یا عزیز یا مغنی یا ناصر، اس کا خوب ورد کیا جائے، انشاءاللہ تعالی حق تعالی جل شانہ و ام نوالہ اپنے ان ناموں کی برکت سے بیماریوں سے، مصائب سے، حالات سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک تجربہ پیش کیا کہ میں دہلی جا رہا تھا، فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا، راستہ بالکل ٹریفک سے بھرا ہوا تھا، اور ڈرائیور کہہ رہا تھا حضرت فلائٹ پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، سارا ٹریفک سے بھرا ہوا ہے اور ہم ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے۔ فرمایا حضرت نے ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا، ایسا لگ رہا تھا کہ حق تعالی جل شانہ آپ کی گاڑی کے لیے راستہ کھولتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کا ورد کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی